اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابۃ الحمزہ متى وقعت الحمزۃ ابتداء كتبت بصورة الالف مطلقا نحو انملة واصبع۔ حمزے کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ حمزہ کو کیسے اور کس شکل اور حالت میں لکھا جاتا ہے، کس صورت میں حمزے کو لکھا جاتا ہے۔ اگر ابتدا میں واقع ہو تو کیسے لکھیں گے، وسط میں آ جائے تو کیسے لکھیں گے، ساکن ہو، متحرک ہو، الف کے ساتھ آ جائے، اس کا ماقابل ساکن ہو وغیرہ، یہ تمام اس کے حالات ہیں جو بیان ہوں گے کہ ان حالات میں حمزے کو کیسے لکھا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حمزہ جب کلمے کی ابتدا میں آئے تو اس کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، چاہے وہ مفتوح ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو۔ لیکن جب لکھتے ہیں تو تھوڑا سا فرق اس میں ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حمزہ مکسورہ ہے یا مفتوحہ ہے۔ اگر مفتوحہ ہو تو الف ڈال کر الف کے اوپر لکھ دیتے ہیں، حمزے کو چھوٹا سا حمزہ ڈال دیتے ہیں، اور اگر مکسورہ ہو تو الف کے نیچے حمزہ ڈالتے ہیں تاکہ معلوم رہے کہ یہ مکسور ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ حمزہ جب ابتدا میں آئے تو الف کی شکل میں اس کو لکھا جائے گا۔ حمزہ وصلی کے حذف کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصلی کہاں حذف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسم جس کے اوپر الف لام تعریف داخل ہے یا بالفاظ دیگر اس میں معرف باللام، اگر معرف باللام کے اوپر لام داخل ہو جائے، لام جارہ مثلا، تو وہ حمزہ جو ہے الف لام کا یا ال کا حمزہ حذف ہو جائے گا۔ جیسے الرجل، الف لام رجل کے اوپر داخل ہے، ال یا ال تعریف داخل ہے، اس پر جب ہم لام داخل کریں گے تو الف حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا، کیونکہ الف لام کا حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ پڑھیں گے للرجل۔ اگر حمزہ درمیان میں آ جائے، کلمے کے درمیان میں آ جائے اور ساکن ہو تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر حمزے کے ما قبل کی حرکت ضمہ ہے تو اس کو واو کی شکل میں لکھیں گے، واو لکھیں گے اور واو کے اوپر جو ہے ایک حمزہ ڈال دیں گے، یعنی اس کا جو پایا اور بنیاد ہوگی یا اس کی کرسی جو ہوگی حمزے کی، وہ واو ہوگی۔ واو کو لکھ کر اس کے اوپر حمزہ ڈال دیں گے۔ قرأت و تجوید میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کا پایا حمزے کا یہاں پر کیا ہے۔ اگر حمزے کا ماقبل مکسور ہوگا تو یا کی شکل بنا کر اس کے اوپر حمزہ ڈالیں گے، جیسے ذئبون۔ اگر مفتوح ہوگا حمزہ کا ماقبل، حمزہ ساکن کا ماقبل، تو الف ڈال کر اس کے اوپر حمزہ ڈالا جائے گا، جیسے رأس۔ جب حمزہ مقلوبہ ہو، حمزہ وصلی کے بعد، حمزہ وصلی کے بعد حمزہ مقلوبہ ہو، تبدیل ہو جائے، کسی اور چیز سے تبدیل شدہ ہو، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ بعض کلمات میں جمع بناتے ہوئے یا کو حمزے بدل دیا جاتا ہے، رکیبت، رکائب وغیرہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ مقلوبہ ہو، کسی اور یعنی کسی حرف علہ سے تبدیل ہو کر بنا ہو،
اور حمزہ وصلی کے بعد ہو تو پھر کیا کریں گے، اس کو اپنی کلام کے درمیان میں اس کو اپنی اصلی حالت میں پلٹائیں گے، تو اس حرف کی شکل میں اس کو لکھا جائے گا جس کی طرف اس کو پلٹایا گیا تھا۔ تو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، مثلا یا رجلو، یا رجل ذن قل تؤتے، یا رجل ذن قل تؤتے، یہاں پر جو حمزے کو لکھا ہے ہم نے، یہاں پر یا کی شکل میں، یعنی یا اوزن کا جو حمزہ ہے، اوزن کا حمزہ، اوزن کا حمزہ، یہ حمزہ حمزہ وصلی کے بعد آیا ہے نا، اوزن کا حمزہ حمزہ وصلی کے بعد آیا ہے۔ یہ پہلا حمزہ امر ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ یا کی شکل میں لکھیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یا کی طرح وہ جو اس کی ایک کیا کہتے ہیں وہ بنا کر لوڑی سی، اس کے اوپر حمزے کو ڈالا گیا ہے یا کی شکل میں۔ واو میں بھی لکھا جاتا ہے، جیسے حاض اللہ تو تو یہاں پر واو کی شکل میں اس کو لکھا گیا ہے۔ او تمن کا حمزہ جو ہے، اس سے پہلے حمزہ وصلی ہے، حمزہ امر ہے، حمزہ عفواً حمزہ امر نہ، او تمن تو حمزہ استفہام ہے، اور اس کے بعد جو ہے حمزہ آیا ہے، تو اس کو واو کی شکل میں لکھا گیا ہے، واو ڈال کے اس کے اوپر حمزہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ جب حمزہ درمیان میں آ جائے، متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو، تو حمزہ کو ما قبل کی حرکت کی شکل میں لکھا جائے گا۔ فتح ہے تو الف، ضمہ ہے تو واو، اور فتح ہے تو الف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ کہتے ہیں سألہ، سألہ، یہاں پر حمزہ درمیان میں آیا ہے، متحرک ہے، ما قبل متحرک ہے، یہاں پر حمزے کو الف کی شکل میں لکھا گیا ہے، نیچے الف اور اس کے بعد چھوٹا سا حمزہ ڈالا جائے گا۔ وسائمہ، یہاں پر بھی حمزہ متحرک ہے اور ما قبل جو ہے ما قبل مفتوح ہے۔ لأمن، لأمن میں بھی ایسے ہی ہے کہ حمزے کو واو کی شکل میں لکھے، چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ دوبارہ اسی بات کو عرض کروں کہ حمزہ اگر متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو، کو حمزے کو اپنی حرکت کی صورت میں، یعنی جو حمزے پر اعراب ہے اسی اعراب کے مطابق حمزے کو لکھا جائے گا۔ اگر حمزے کے اوپر فتح ہے تو الف کی شکل میں لکھیں گے سألہ، اگر حمزے پر کسرہ ہے تو اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے جیسے سائمہ، اگر حمزے کے اوپر ضمہ ہو یعنی حمزہ مضموم ہو تو اس کو واو کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے لأما۔ جب تک حمزہ ضمہ کسرہ کے بعد مفتوح نہ ہو یا اس کے بعد الف مکسورہ نہ ہو تو اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھیں گے۔ پھر عرض کرتے ہیں یہ بات کہ اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس سے ما قبل ضمہ ہو یا کسرہ ہو یا اس کے بعد الف مکسورہ ہو، تو حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھیں گے۔
جیسے موانن، موانن، موانن حمزہ مفتوح ہے، ما قبل مضموم ہے، لہذا حمزے کو ہم نے واو کے ساتھ لکھا ہے، واو ڈال کر اوپر حمزہ ڈالا ہے ما قبل کی حرکت کے مطابق۔ فئاتن، فئاتن حمزہ مفتوح ہے، ما قبل مکسور ہے، حمزے کو ہم نے ما قبل کی شکل میں لکھا ہے، ما قبل یا کسرہ ہے، اور کسرہ یا کا متقاضی ہوتا ہے تو ہم نے یا کے ساتھ لکھا ہے، کی یا کی شکل بنا کر اوپر حمزہ ڈالا ہے۔ جیسے تن کو مئتن لکھتے ہیں، مئتن، مئتن۔ اگر حمزہ کا مابعد الف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ میں سے الف نہیں ہے اس کے بعد، بلکہ حروف مدہ میں سے کوئی اور حرف آ جائے، واو آ جائے یا مثلاً یا آ جائے،